अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आखिरकार वही हुआ जो मैं कल से सोच रही थी कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत पाते ही फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है कि मुझे ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। ये वफाकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट कर रखा है, और पहले भी तो मैं ज़मानत पाकर गया था और उसके बाद वापस आया था। तो अभी भी मुझे आशियाना रेफरेंस में जो ज़मानत मिली है, इसके बाद मुझे इलाज के लिए जाने दिया जाए। और इसमें उन्होंने फ़रीक बनाया है वफाकी हुकूमत को भी, वजारत दाखिला को भी और FIA को भी। और दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से चूंकि उन्होंने अपील की है, तो माशाल्लाह आपको पता है कि इंसाफ का इदारा है, किस कदर हमारी अदालतें जाहिर है कि इंसाफ देने के लिए तो मौजूद हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को कैसे इंसाफ नहीं मिलेगा? नवाज शरीफ साहब को भी बड़ा ज़बरदस्त इंसाफ मिला। आप सबको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे कि इनसे कम अज़ कम भी 7 अरब रुपए के मचलके आप साइन करवाएं, 7 अरब रुपए की गारंटी लें और फिर इनको जाने दें इंग्लैंड अगर इन्होंने इलाज के लिए जाना है। जिस पर खान साहब की आधी से ज़्यादा काबीना अश्कबार थी कि पता नहीं कितनी तबीयत मियाँ साहब की वाकई ख़राब है। और जब माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने देखा कि जैसे ही वो जहाज़ में बैठे तो हर किस्म का फ्रूट मौजूद था सामने, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त शेव की हुई थी और बिल्कुल माशाल्लाह उतने ही वो सेहतमंद थे जिस तरह से हम आप हैं। सो जो प्लेटलेट्स का उतार चढ़ाव बताया जा रहा था वो बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे पूरी कौम को मामू बना दिया गया है। अब जबकि काजी फायज ईसा साहब का केस बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और जाहिर है कि एक ऐसा इस्तिस्ना, एक ऐसी इम्प्यूनिटी जो कि जज साहब और उनकी अहलिया को मिली, और वो एक सवाल, बहुत बुनियादी सवाल, कि अगर वो प्रॉपर्टी जज साहब की नहीं थी तो वो बीच में क्यों दिफा करते रहे, और अगर वो उनकी अहलिया की थी और उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था तो क्या ये पाकिस्तान भर के तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं, जितने भी जजेस हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग अवामी टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, क्या ये इस्तिस्ना उन सबको हासिल है कि उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके अहलो अयाल, उनका ख़ानदान जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क बनाता रहे, और अगर उनके असासाजात और अखराजात मेल नहीं खाते और उनके ज़राए आमदन जस्टिफाइड नहीं है, तो क्या उन सबको नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि अगर तो किसी को भी नहीं पूछना फिर तो बात बनती है। और फिर हमने देखा कि जो फैसला भी आया तो उसमें अपेरेंटली पूरी अदलिया को जज साहब समेत ता क़यामत बिल्कुल मुबर्रा कर दिया गया है हर किस्म के सवाल जवाब से। तो जाहिर है कि ये सवालात तो उठ रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला करती है। वैसे तो गेस करना मुश्किल नहीं कि फ़ैसला क्या होगा, लेकिन मैं आज अभी मुझे एक दोस्त ने क्लिप भेजा, इमरान रियाज खान का एक शॉर्ट क्लिप था जिसमें वो बता रहे थे कि तकरीबन 8 अरब डॉलर वो अमाउंट है जो कि बैरून ममालिक में मुख्तलिफ अकाउंट्स में पाकिस्तान से लोगों ने जमा कर रखे हैं बाहर के मुल्कों में। सो क्यों ना अजाब आए ऐसे निज़ाम पर, क्यों ना अल्लाह ताला माफ़ करें फिर ऐसा मुल्क आजमाइशों में घिरे कि जहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि जिसने इस बहती गंगा में हाथ ना धोए हों। और यही वजह है कि आज इमरान खान ब्यूरोक्रेसी को सवाल करते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं मिलकर के नहीं, ये हमसे सवाल किया किस खुशी में, क्यों सवाल किया गया। फिरदौस आशिक ईवान ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को सवाल किया तो कितनी तकलीफ हुई ब्यूरोक्रेसी को, बजाय इसके कि, और फिर ये कि फिरदौस आशिक ईवान जो हम भी कहते थे कि उनकी टोन दुरुस्त होनी चाहिए थी, तो उन्होंने बाद में माजरत भी की कि मेरी टोन बेहतर होनी चाहिए थी। मुझे उस पर अफसोस है कि मैं गुस्से में आ गई। जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी रश और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मेरा रमज़ान बाजार चक्कर नहीं लगता। तो मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि ये अवामी सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और गैर मयारी फल इतने महंगे दामों बिक रहा है तो इनको कोई परवाह ही नहीं है। सो इस बात पर वो कहती हैं कि बहरहाल गर्मी सर्दी हो गई, लेकिन आप फ्रीन हैं उस असिस्टेंट कमिश्नर खातून पर कि अभी तक उन्होंने इस बात पर कोई माजरत करने की माजरत करने की जहमत नहीं की कि मेरी गलती थी कि मेरा काम था चेक करना और मैंने नहीं किया। लेकिन चले, ये तो एक लिहाज से अच्छा हो गया कि फिरदौस आशिक ईवान की ये जो लड़ाई हुई उनसे, उसमें कम अज़ कम इतना तो पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी उस तरह से मुकम्मल तौर पर नहीं होती। ये चेक करना ये सिविल इंतज़ामिया का काम है। हाँ, सिविल इंतज़ामिया से किस तरह काम लेना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है,
اور جب حکومتی عہدیدار نے جب سوال کیا سول انتظامیہ کو تو وہ سارا تماشا آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب نے جب سفیروں سے بات کی ہے، بڑی ایک دلچسپ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ سینئر صحافی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے تمام تر محاذ اکٹھے کھول لیے، ایک ساتھ کھول لیے خان صاحب نے سارے محاذ، جس کی وجہ سے اب ان کو دشواری کا سامنا ہو رہا ہے، اور میڈیا کے بیشتر عناصر سے لے کر بیوروکریسی اور کون اس میں بچتا ہے جو نہیں ہے ان کے خلاف، سب ان کے خلاف مل کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ مقتدر حلقوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت عمران خان سے نالاں ہیں کہ کیا شوگر مافیا کے پیچھے ہی پڑ گیا بھائی، کیا ہو گیا اسے؟ کیونکہ بہت سے ریٹائرڈ جو فوجی بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو کہ بیوروکریسی میں تھے، بڑا انہوں نے عروج انجوائے کیا اپنے دور میں، اور اب وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں ریٹائرڈ افسر کے طور پر، ان کو بھلے وقتوں میں انویسٹمنٹ کا موقع ملا تو انہوں نے بھی شوگر انڈسٹری میں جو ہے اپنا انویسٹمنٹ کر لی، اور اب ظاہر ہے کہ جب احتساب ہوتا ہے پوری انڈسٹری کا تو ان کو بھی بڑا دکھ پہنچتا ہے۔ ان سینئر صحافی کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ سارے محاذ اکٹھے نہیں کھولنے چاہیے تھے، اور پاکستانی سفیروں کو جو عمران خان نے ڈانٹا ہے اور جو سرزنش کی ہے وہ بڑی غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی فلاں بہت اچھا کام کر رہا ہے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہی کہ پھر وہ ایسے ہی، انہوں نے کہا کہ کچھ سرٹن ممالک کے نام لیے کہ جی ان جگہوں پر ہمارے سفیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بڑے اچھے جاننے والے، تو عمران خان کو ان کو بالکل ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی، جب 5 سال مکمل ہوں گے ان کے اقتدار کے انشاءاللہ تو پاکستان کی عوام عمران خان سے سوال کرے گی، پاکستانی عوام نہ کسی صحافی سے سوال کرے گی، نہ مجھ سے پوچھے گی، نہ کسی پاکستانی سفیر سے پوچھے گی، نہ بیوروکریسی جو آپ کی ویسے تو یہ بھی بیوروکریٹس ہی ہیں جو کہ سفیر بن کر جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن جو دیگر آپ کی سول انتظامیہ ہے جس کا کام ہے، جو کہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز بیٹھی ہوئی ہے، ان سب سے سوال نہیں کرنا عوام نے کس سے سوال پوچھنا ہے؟ عمران خان سے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر گلا سڑا غلیظ پھل مہنگے داموں بک رہا تھا تو اگر یہی بات میڈیا جا کر کیمرہ لے کر چلا جائے اور لوگ عمران خان کو برا بھلا کہیں تو یہ سب کہیں گے دیکھا عمران خان فیل ہو گیا، لیکن جب سوال ان سے ہوا جن سے ہونا بنتا تھا کہ آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ نہیں، تو وہاں پر تماشا یہ کھڑا ہو گیا کہ سوال کیوں پوچھا۔ یہ جو 2.5 سال بعد تماشا کر رہے ہیں، یہ 5 سال مکمل ہونے پر بھی یہی کچھ کہیں گے کہ جی ہم نے تو جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، عمران خان نے ہمیں بتایا ہی نہیں، عمران خان کی حکومت کو بتانا چاہیے تھا، ہمیں تو وزیروں نے کبھی گائیڈ ہی نہیں کیا، وزراء ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے کہ کام کس طرح کرنا ہے، یا وزراء نے تعاون ہی نہیں کیا۔ یہ اس قسم کی تعویلیں اس وقت گھڑے گی بیوروکریسی۔ عمران خان کے پاس اب بھی وقت ہے، وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ایلیٹ کیپچر ہے، تو خان صاحب اس ایلیٹ کیپچر سے آپ نے آزاد کروانا ہے اس ملک کو انشاءاللہ، اور آپ کو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگ لائیں، آپ کے ارد گرد جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کی ہینڈ پیکڈ ہونی چاہیے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا کرائٹیریا بڑا سمپل تھا کہ جو ہمیں سرو کرے گا، ہمارے خاندانوں کی بادشاہت پہ سوال نہیں کرے گا اور غلام بن کر خادم بن کر سر جھکائے کھڑا رہے گا، اس کو ہم اپنے قریب آنے دیں گے اور اس کو ہم اچھی پوزیشنز پر پوسٹ کریں گے، اور یہی ہوتا تھا۔ اب یہ ملیہ لودھی کی میں اس دن بھی آپ کو مثال دے رہی تھی کہ امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسڈر تھیں، سفیر تھیں، کیا کیا پاکستان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی بات پر عمران خان کو بہت غصہ بھی آیا جب وہ UN کے اجلاس میں گئے 2019 کے اینڈ پہ سپٹمبر میں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اتنی لگن سے، اتنی کوشش سے کشمیر ایشو کو ریز کر رہا ہوں، پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ یہاں پر جو ہماری سفیر بیٹھی ہوئی ہیں وہ صرف اپنی ذاتی PR بلڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ماضی میں ظاہر ہے حکمرانوں کی ریکوائرمنٹ بھی یہی تھی کہ اپنی PR تگڑی رکھو، اتنی رکھو کہ جب ہم اور ہمارا شاہی خاندان سیر و تفریح کے لیے آئیں تو ہمیں ہماری عیش و عشرت میں، ہماری عیش و نشاط میں، سیر و تفریح میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر یہ پورا نظام ایسا ہے، بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ کا اللہ کے فضل سے شریف خاندان کو ریلیف دینا ہو، یا باقی بھی جو لوگ ماشاءاللہ بہت شریف ہوں ان کو ریلیف مل ہی جاتا ہے، یا پھر بیوروکریسی کا کام نہ کرنا ہو، اس سب کو عمران خان کو بر وقت ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور یہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ بہت ساری چیزوں پر یہ سٹے لے کر آ جاتے ہیں، جس طرح اب شہباز شریف صاحب ہیں، اب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، اگر لاہور ہائی کورٹ اجازت دے دیتی ہے اور معاملہ اس طرح کا بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے ضمانت کرائی ہے وہ باہر بھی بھیج دیں گے، نواز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے،
تو عمران خان اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارا کچھ ایسا ہے جو عمران خان سنگل ہینڈڈلی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. جس طرح اب امیزون آیا پاکستان میں، یعنی آیا کیا ہے کہ ابھی خود تو نہیں آیا پراپرلی، لیکن اس نے کم از کم پاکستان کو اپنی سیلرز لسٹ میں شامل کر دیا ہے کہ پاکستان کی اب مینوفیکچرڈ اشیاء، پاکستان کی جو مصنوعات ہیں جو پاکستان میں بنی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ اب دنیا بھر میں آپ بیچ کر بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں انشاءاللہ. سو اس طرح کے سٹیپس ہیں جو عمران خان کو لینے کی ضرورت ہے. باقی میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہوگی، نیت صاف ہوگی، کوشش ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ. باقی یہ جو سینئر صحافی صاحب فرما رہے تھے کہ سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے تھے، تو کیسے نہ کھولتے؟ یہ محاذ تو 73 سال سے کھلے میں. عمران خان کے خلاف 2.5 سال میں نہیں ہو گیا سارا نظام. عمران خان کے خلاف پہلے دن سے تھا یہ نظام خلاف. یعنی 24 سال ہو گئے عمران خان کو اس ساری سٹرگل کو کرتے ہوئے، تو پہلے دن سے ہی سارا نظام عمران خان کے خلاف متحد ہے. سو یہ اکٹھا ہی ایڈریس ہونا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کر لیں اور دوسرے کو آپ جانے دیں. آپ کو سب چیزوں کو، یہ انٹرٹوائنڈ ہے، یہ اوور لیپ کرتے ہیں ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کو آپ کو اکٹھے ہی ایک ہی جو ہے فلو میں آپ کو ان کو لے کر چلنا ہے، ایک ہی فلو میں ان کو بہا کر لے جانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کی طرف جانا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ہم شہباز شریف صاحب کا کیا بنتا ہے. تیاری وہ پوری پکڑ چکے ہیں، مدد انہوں نے مانگ لی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور ظاہر ہے کہ شریف خاندان کو کبھی بھی لاہور ہائی کورٹ سے مایوسی کا سامنا نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی بہت امید ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا. پاکستان زندہ باد.